اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ، اور دوستو ہم آئے روز بچوں پہ تشدد کی بات کر رہے ہیں، بچوں کے پہ، خواتین پہ، ہمارے جتنے بھی ولنریبل گروپس ہیں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آئے روز ایسے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ایک واقعہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں رونما ہوا ہے، جہاں پہ ایک نوجوان خاتون، ایک 32 سالہ خاتون قرۃ العین بلوچ کو انتہائی بے دردی سے اس کے شوہر نے مرڈر کر دیا، اور تفصیلات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرڈر کرنے سے پہلے اسے اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں توڑی گئیں، اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹی، اس کے جبڑے کی ہڈی توڑ دی گئی، اور اس کے علاوہ اس کے پورے باڈی پہ اتنا بھیانک قسم کا وہ تشدد تھا کہ جسے وہ ڈیڈ باڈی جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس کا دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ظلم ایک انسان کسی انسان پہ کر سکتا ہے، اور وہ بھی اپنی 4 بچوں کی ماں بیوی پہ۔ اور ظلم کی بات دیکھیں کہ یہ جو جتنا بھی تشدد کیا گیا ان 4 بچوں کے سامنے کیا گیا، گھر کے اندر 4 بچے موجود تھے، ان بچوں کے سامنے اس سنگ دل شخص نے اس خاتون پہ تشدد کیا۔ کیا اسے اتنا ہی اگر اس کے ساتھ نفرت تھی تو اسے اپنے گھر سے نکال دیتا، خدا نخواستہ طلاق دے دیتا، اپنی زندگی سے فارغ کر دیتا؟ تو کیا ایک یہی راستہ تھا کہ اسے اس قدر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا؟ تو بہرحال انتہائی افسوسناک اور ظالمانہ یہ واقعہ ہے، جس پہ کافی لوگ اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو جس مرد نے اس خاتون پہ تشدد کیا، جس شوہر نے خاتون پہ تشدد کیا، اس کے جو والد صاحب ہیں، وہ جو خاتون کے سسر ہیں، جو مقتولہ کے سسر ہیں، تو ان کا نام ہے جی خالد حیدر میمن صاحب، جو کہ سابق سیکٹری اپاشی سندھ ہیں، جو کہ بہت ہی بااثر شخص ہیں، جو کہ سابق سیکٹری رہ چکے ہیں سندھ کے، جو ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے جب اس خاتون کا مرڈر ہوا تو جب خاتون کا بھائی ڈیڈ باڈی وہاں سے ریسیو کر رہا تھا تو اس شخص نے کہا جی کہ آپ میرا کیا کر سکتے ہیں، آپ جا کے FIR کروائیں، میں اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو بچا لوں گا، چونکہ میرا تاثر ہے، میری پولیس جو ہے نا جی میری اپنی ہے، پولیس میری بات مانتی ہے، اور کسی بھی صورت میں جو اپنے بیٹے کو پھنسنے نہیں دوں گا۔ تو جس پہ واقعی وہ پولیس، جو مقامی پولیس ہے وہاں کی، انہوں نے واقعی جانبداری سے کام لیا، اور بہت ہی مشکل سے یہ FIR درج ہوئی، اور بڑے احتجاج کے بعد پولیس کا یہ رویہ، وہ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ جس ایسے لگ رہا تھا جیسے جرم ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو بڑی مشکل کے بعد FIR درج ہوئی اور یہ کلپٹ جو گرفتار ہوا۔ تو بہرحال اس طرح کے بااثر لوگوں کی جو ہمارے ادارے جو فیور کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ماورائے قانون ہے، یہ بالکل ماورائے انصاف ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی شخص پہ اتنا بڑا ظلم ہو اور اس کی FIR بر وقت درج نہ ہو، یا اس میں کوئی ایسے روڑے اٹکائے جائیں۔ تو بہرحال یہاں پہ میں اداروں سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی صورت، کسی بھی ظلم اگر ہو، کسی بھی شخص پہ، کسی خاتون پہ، کسی بچے پہ اگر ایسا ظلم ہو، کوئی بھی ظلم کا ایسا واقعہ ہو، تو اس میں خدا را قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جانبداری سے کام نہیں لینا چاہیے، انہیں انصاف پہ مبنی اور اپنے لاء کے مطابق جو ہے جی انہیں ایکٹ کرنا چاہیے، اور بر وقت جو ہے رپورٹ درج ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پولیس کا جو اس طرح کا رویہ تھا یہ قابل مذمت ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے جو دیکھی گئی ہے، جس میں زخمات کی تفصیل سامنے آئی ہے، تو وہ جو ثناء اللہ بلوچ ہے، جو اس خاتون کا مقتولہ کا جو بھائی ہے، وہ کہہ رہے جی کہ جب میں نے رپورٹ دیکھی، جب میں اپنے بہن کی باڈی پہ تشدد کے نشانات دیکھے، جب یہ ظلم میں دیکھا میں نے بہن کی ڈیڈ باڈی پہ جو میں زخمات کی تفصیل میں نے دیکھ کے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہیں کرواؤں گا۔ اتنے دکھ سے اس نے کہا، روتے ہوئے کہ میں اپنی بہن کی لاش کو دیکھ کے تو ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ہرگز نہ کرواؤں۔ تو بہرحال اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے اداروں کو کام کرنا چاہیے، اور بر وقت جو ہے نا جی ہماری پولیس کو، ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے کسی بھی ظلم کے خلاف بر وقت کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ ایسے کلپٹ، ایسے سنگ دل لوگ جو ہے نا جی کیفر کردار تک پہنچ